اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے آپ ذرا کہ کفالت عامہ جو ہے اس کے جو معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی اثرات ہیں، اب اس میں ایک بات، چونکہ بات حکمران وقت کی ہوئی تو مجھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل یاد آ گیا کہ جب آپ خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کچھ کام ایسا تھا کہ آپ دودھ بھی دھویا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف فیملیز کے لیے. تو وہی بات ہے کہ ایک عورت نے شکوہ کیا کہ آپ کون کرے گا، تو آپ نے فرمایا میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کروں گا. تو یعنی یہ بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کی مدد کرنا یا ان کی کفالت کرنا، جبکہ آپ موجود کس سیٹ پہ ہیں؟ حکمران وقت کی سیٹ. سبحان اللہ. کیا مطلب کیا اثرات ہیں، ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید بھائی، بالکل معاملہ ایسا ہی ہے، اور میں تمام ناظرین کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ تعاون اور کفالت، ان تصورات پر اگر آپ غور کریں تو آپ سوچیں کہ فرض کریں کہ یہ نہ ہو تو انسان اپنے بارے میں کیا سوچے گا؟ انسان سوچے گا کہ میں خود مختار ہوں، اور یہ ذات، خود مختار ذات کون سی ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت اللہ. تو جو شخص تعاون نہیں کرتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بے تعاون، کسی کے تعاون کے بغیر عالم بن سکتا ہوں، بہترین تاجر بن سکتا ہوں، میں اپنی زندگی خود سے گزار سکتا ہوں، وہ دراصل ایک تو اپنی فطرت کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر خدائی صفات پیدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہ شرک سے کم نہیں. اللہ اکبر. اچھا، اس نفسیات سے جب آپ باہر اس وقت آئیں گے جب اسلام کے اس تصور کے اوپر آپ آئیں گے کہ ایک تو آپ نے تعاون کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے شفقت، لطف، کفالت کرنی ہے. اچھا، پریکٹیکلی اب آپ دیکھیے کہ چونکہ آج ہم اس دن کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اقوام متحدہ کا جو ڈے آف انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مواخات مدینہ کا ذکر ہوا. آپ دیکھیے کہ یعنی چند ماہ کے اندر اور چند سالوں کے اندر مسلم معاشرہ ایسا ہو گیا کہ مہاجرین انصار کے اندر داخل ہو گئے اس انداز میں کہ کوئی فرق نہ رہا، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے. اب 1992 کے اندر جو تعاون جن بنیادوں پر بڑھانے کی کوشش یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ممالک میں غربت کم ہو گئی، کتنے ممالک کی ڈیپینڈنسی کم ہو گئی. اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح تعاون کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں. کیا آپ تعاون سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ غریب اور محتاج ممالک میں حق کے مداخلت آپ کو مل جائے گی؟ تو یہ بھی اصولوں کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے. اب اسلام، آپ غور کیجئے کہ جب اسلام نے یہ کہا کہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے، یعنی جب پوچھا گیا کہ کہاں خرچ کیا جائے تو فرمایا گیا قل العفو، جو زائد ہے ہر ایک کو خرچ کرو. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ جنت کی بہاریں وہ لوگ لوٹیں گے، اور جنت کے اندر بہنے والی نہروں کے کناروں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے مالوں کا حصہ مختص ہے حاجت مندوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے. لیکن اسلام نے کس بات کا ساتھ اہتمام کیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ آپ نے نہ اذیت دینی ہے نہ ریاکاری کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک خوبصورت امداد باہمی اور کفالت اس انداز میں کہ آپ کسی انسان پر دست شفقت نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ اللہ رب العزت کے فرمان، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھ رہے ہیں.